السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سارے؟ اور میں زہرا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور نئی مزے کی کہانی کے ساتھ، جس کا نام ہے ننھی، کاکی اور منا۔ یہ ایک فنی سا نام ہے اور اسی طرح کی ہی فنی سی اسٹوری ہے۔ فائزہ افتخار نے لکھی ہے، 2008 میں آئی تھی۔ مزے کی ہے، آپ کو سن کے مزہ آئے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے مزے مزے کی کہانیاں آپ کو ہر وقت ہمیشہ سننے کو ملتی رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لگتا ہے آج پھر کاکی اور ننھی ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہیں۔ فرخندہ نے واش بیسن میں ہاتھ دھوتے دھوتے کان لگا کر سنا۔ ہیں؟ سچی؟ میں دیکھ کر آؤں؟ ناجی نے پوچھا لگاتے لگاتے رک کر دانت نکالتے ہوئے کہا، تو فرخندہ نے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ ایک تو دن چڑھے 12 بجے آتی ہے صفائی کرنے، اور ہر منٹ بعد پلو جھاڑتی باہر کو لپکتی ہے۔ دیہان سے لگا پوچھا، فنائل ڈالی؟ ہاں جی، پورے 4 قطرے گن کے، ناجی نے پکے منہ کے ساتھ جتایا۔ فرخندہ کی کنجوسی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ کپڑے دھونے کے لیے چٹکیوں سے صرف دیتی، پوچھا لگانے کے لیے قطروں کی صورت فنائل، برتن خود دھوتی، اور خدا گواہ ہے کہ کبھی میکسی کی پوری ٹکیا سنک پہ نہ رکھی تھی۔ چھری سے کاٹ کاٹ کر 2-2 انچ کے ٹکڑے رکھتی، ہر ٹکڑا ہفتہ ہفتہ چلاتی۔ ہر ماسی اس سے عاجز آ کر مہینے بعد کام چھوڑ جاتی۔ ایک ناجی ڈھٹائی میں اپنی مثال آپ تھی، جو 6 مہینے سے ٹکی ہوئی تھی۔ ویسے آپا، کیا خیال ہے اس بار کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ ناجی نے سیڑھیاں رگڑتے رگڑتے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسی کا جس کا پاؤں بھاری ہوگا، فرخندہ نے ٹھٹا لگایا، اور ناجی منہ پہ دوپٹہ رکھ کے ہنس پڑی۔ اسی وقت بیڈ روم سے فرخندہ کے شوہر شاہد کی فریاد سنائی دی، فرخندہ میرا رومال! آئے ہائے، ایک تو ان کا سدا بہار نزلہ، سارے رومال گلا کے رکھتی ہیں، اب تو اپنے دوپٹے پھاڑ پھاڑ کے بھی تھک گئی ہوں۔ فرخندہ بڑبڑاتی ہوئی اندر گئی۔ پرانے جوڑے کاٹ کر تیزی سے قد نکالتی 13 سالہ بیٹی کو پہنا دینے کے بعد بڑے بڑے بارڈر والے دوپٹوں کے وہ درجنوں رومال بنا لیتی تھی، کیونکہ 13 سال کی دھان پان سی بیٹی ان بھدے پرنٹ کے جوڑوں کے ساتھ یہ بارڈر والے دوپٹے لپیٹ کر بالکل بڑی اماں لگتی تھی۔ اس لیے اس کے لیے سادہ ململ کے 2 دوپٹے ہر وقت رنگ کے رکھے جاتے، ایک کالا ایک سفید، ہر سوٹ کے ساتھ چل جاتا، اور وہ رنگ برنگے دوپٹے شاہد کے نزلہ زکام کو نمٹانے کے کام آ جاتے۔ یہ لیں رومال، اور دکان پر جاتے جاتے ذرا ایک نظر کاکی کے گھر پہ تو ڈال لینا، بڑی مارا ماری جیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ کب نہیں آتی، پھر بھی ذرا دیکھنا تو۔ میں کیا کروں گا دیکھ کے؟ وہ ضد چھوڑ اٹھا۔ کرنا کیا ہے، گھر کے نمبر پہ ایک بیل مار دینا، مس کال، تاکہ تم چسکے لینے وہاں جا پہنچو۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ ہاں تو کیا کروں، جب اپنے گھر میں چسکے لینے والی کوئی چیز نہ ہو تو بندہ آس پاس بھی نہ جھانکے۔ اس نے ٹھنڈی آ بھری۔ جب بیاہ کے یہاں آئی تھی تو اتنی ویرانی اور بے لطفی کا عالم نہیں تھا اس گھر میں۔ خیر سے ساس بھی تھی اور نندے بھی، تب فرخندہ کو چسکے لینے کے لیے کان پڑوسی سے آتی آوازوں پہ لگانے کی ضرورت نہ تھی، اپنے ہی گھر کا آسرا کافی ہوتا تھا۔ ایک نند ایسے کر کے بیٹھی تھی، دوسری کر رہی تھی، ساس ماشاء اللہ سے 24 گھنٹے سر پہ سوار، خوب مار کے ہوا کرتے۔ پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پہلے ایک نند بیاہ کے کراچی گئی، پھر دوسری بیاہ کے کویت۔ کراچی والی نے کراچی کو بھی کویت بنا لیا، اور 1.5 سال بعد کبھی لاہور آتی، اور چند دن گزرتے پتہ بھی نہ چلتا، واپس چلی جاتی، لڑنے کا ایک بھی موقع دیے بغیر۔ ساس تھی تو وہ جیسے بیٹیاں رخصت کرنے کے انتظار میں تھی، بس جھٹ پٹ ختم ہو گئی۔ تب سے فرخندہ تھی اور اس کی اداسی، اس کا اکیلا پن، زندگی کا یہ سونا پن اسے مار ہی ڈالتا، اگر 4 گھر پرے ننھی اور کاکی نہ بستیں۔ پتہ نہیں کیا دشمنی نکالی ہے اس توری کی شکل والے پراپرٹی ڈیلر نے، کدھر لا پھنسایا ہے۔ کلثوم نے اٹھا اٹھا کر پلیٹیں پٹکیں۔ سب آپ کی غلطی ہے، بس مکان دیکھ لیا، ہمسائے نہ دیکھے۔ کرائے کے مکان ڈھونڈنے نکلا تھا کلثوم، بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنے نہیں جو محلے بھر کے دروازے کھٹکھٹاتا۔ تصدق نے ہاتھ میں پکڑا اخبار گول مول کر کے ٹیبل پر پھینکا۔ برابر سے اٹھتے واہیات شور نے ایک خبر تک پڑھنا محال کر دیا تھا۔ ویسے بھی اس ایک برائی کے علاوہ اس مکان میں برائی ہے کون سی؟
اتنے صاف ستھرے علاقے میں نیا بنا ہوا لوور پورشن اور کہیں مل سکتا تھا تمہیں؟ اس سے دگنے کرائے میں اپر پورشن مل رہے تھے. تم سے چڑھی جاتی تھی سیڑھیاں اس 2.5 من کے وجود کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات، مالک مکان کے ساتھ رہنے کا بھی کوئی ٹننا نہیں، ورنہ تمہاری کبھی بنی ہے کسی مالک مکان کے ساتھ؟ وہ بھلے لوگ اپنے پورشن میں تالے لگا کے شہر کے دوسرے کونے میں رہتے ہیں، کرایہ تک مانگنے نہیں آتے. بھلے کیسے؟ کایا کہوں اپنے سر سے بلا اتار کے ہمارے سر منڈ گئے مکار کہیں کے. ان بلاؤں کے ہمسائے میں رہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا ان میں. ہم ہی پاگل ہیں جو صبح و شام ان کو بھگتنے خوش خوش آ گئے. ہم پاگل نہیں، ضرورت مند ہیں، اور وہ عقل مند ہو سکتے ہیں، کائیاں ہو سکتے ہیں اور مکار بھی، کیونکہ وہ یہ سب ہونا افورڈ کر سکتے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس. اچھا بھلا 7 مرلے کا نیا بنا گھر جسے انہوں نے اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق بنایا ہوگا. ان نامعقول لوگوں کی وجہ سے کرائے پہ چڑھا کے دوسرے مکان میں چلے گئے. وہ لے سکتے ہیں ایک کے بعد ایک مکان، ان پہ یہ نخرہ جچتا ہے. ہمیں کہاں سے ملے گا 8,000 میں 7 مرلے کا 2 بیڈ روم، لاؤنج، ڈرائنگ روم، ڈائننگ والا لوور پورشن؟ 11,000 پچھلے گھر دیکھے تھا تو وہ بھی 7 مرلے، مگر 15-16 سال پرانا بنا ہوا. اپنا گھر ہو تو 20 سال تک بھی اینٹ نہیں ہل پاتی، مگر 16 سالوں میں 8-10 کرائے دار بدلنے کے بعد گھر میں رہتا کیا ہے؟ اوپر سے اپر پورشن، گرمیوں میں تندور، سردیوں میں فریزر. مالک مکان کی بیوی سے تمہاری ہر دوسرے دن چٹ پٹ رہتی تھی، کبھی پانی والی موٹر پہ، کبھی سیڑھیوں پہ، کیچڑ والی چپل لانے سے، کبھی بل کے مسئلے پہ، کبھی بچوں کی شور مچانے پہ، اور پورے 4 مہینے جوتے چٹخانے تھے. میں نے پراپرٹی ڈیلروں کے پاس کوئی 12,000 میں 5 مرلے کا دربار نما پورشن دکھا رہا تھا، کوئی 14,000 میں 3 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر جیسے 2 ماچس کی ڈبیاں اوپر تلے رکھی ہوتی ہیں، کوئی 17,000 میں نسبتاً کھلا پورشن، مگر ایک تو کرایہ اوقات سے زیادہ، اوپر سے دروازے دیمک کھائے، فرش کے پلستر اور باتھ روموں کی ٹائلیں اکھڑی ہوئی. غنیمت سمجھو اس کو جو 8,000 میں مل گیا. پہلے کرائے دار ہیں ہم یہاں. اینٹ اینٹ چمک رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ننی کے اونچی آواز میں رونے اور کوسنے دینے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. تصدق کے طویل بیان کو بریک لگا. اس کے ماتھے پہ کیا پورے چہرے پہ ناگوار قسم کی شکنیں نمودار ہوئیں، اور وہ زیر لب بڑبڑانے لگا. اس عورت کی نحوست اس کے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو بھی کھا جائے گی. ہر وقت رونا دھونا، ہر وقت بد دعائیں اور کوسنے، میرا عذاب. یار یہ اچھی رونق ہے، چھٹی کا دن مزے سے گزرتا ہے. نعیم نے بالکنی سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا. چھٹی والے دن بھی عادت سے مجبور وہ جلدی اٹھ جاتا تھا، جبکہ کاشف کا ارادہ دیر تک سونے کا ہوتا تھا، اور اس کے اس ارادے پہ پانی پھیرنے میں سامنے والے گھر کی ننی اور کاکی پیش ہوتی. دونوں شادی شدہ تھے، مگر اس پورشن میں رہتے کنواروں کی طرح تھے. کاشف میاں والی سے، جبکہ نعیم فیصل آباد سے لاہور آبسے تھے. روزگار کے سلسلے میں چونکہ دونوں کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، اوپر سے بال بچے دار تھے. بیویوں سے ناز نخرے اٹھوا لینے کے بعد کہاں عادت رہتی ہے ہاسٹلوں کی زندگی کی، ویسے بھی ایک 30 سال کا، دوسرا 34 سال کا، اوپر سے لاہور سے نسبتاً چھوٹے شہر کے رہائشی. ہاسٹلز میں رہنے والے لاہوری چھوکروں سے دونوں کی بنی نہیں. ایک ہی فرم میں ملازمت کرنے کی وجہ سے تھوڑی بہت دوستی تو شروع سے تھی. مل کے یہ پورشن کرائے پہ لے لیا. علاقہ صاف ستھرا بھی تھا، فرم کی سائٹ سے 10-12 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور کنوینس بھی سامنے ہی سے مل جاتی تھی. یہاں رہتے دونوں کو 1.5 ماہ ہوا تھا. دوستی اب دن رات کے ساتھ کی وجہ سے خاصی پروان چڑھ رہی تھی. اس محلے میں وہ واحد مکان نہیں تھا جس کا ایک حصہ کرائے پہ دیا ہوا تھا. نئی بنی ہاؤسنگ اسکیم تھی. 3 مرلے، 5 مرلے اور 7 مرلے پہ مشتمل مکان تھے. زیادہ تر افراد نے قسطوں پہ پلاٹ لیے تھے. بعض نے پلاٹ خریدنے کے بعد بینکوں سے قرضہ لے کر تعمیر کرائی تھی. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی تھا کہ چند سال کے لیے تنگ رہ لیا جائے، مگر مکان کا ایک حصہ کرائے پہ دے کر کرائے کی رقم سے بینک کی قسط نکال دی جائے. مگر منصور صاحب کے مکان کا یہ پورشن کوئی کرائے پہ لینے پہ تیار نہ ہوتا. ہو بھی جاتا تو چند ہفتوں بعد مکان خالی کر جاتا. وجہ بالکل سامنے رہنے والے ننی کاکی اور منا تھے.
آخر کار انہوں نے وہ قدم اٹھا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، یعنی 2 چھڑے چھانٹ کرایہ دار رکھ لیے۔ انہیں اس تکلیف دہ ہمسائیگی سے زیادہ شکایت اس لیے نہیں تھی کہ سارا دن تو وہ گھر سے باہر ہوتے تھے، رات کو آتے تو تھک ہار کے لمبی تان کے سو جاتے۔ البتہ چھٹی کے دن ہونے والا کوئی معرکہ وہ مس نہیں کرتے تھے۔ یار کیا مصیبت ہے، بند کرو کھڑکی، ابھی تو 9 بجے ہیں۔ کاشف نے تکیہ منہ پہ رکھا۔ دیکھ تو صحیح، منع میاں کے ماتھے پہ گومڑ نظر آ رہا ہے۔ اللہ جانے بیلن لگا ہے یا اس دن کی طرح ریموٹ اٹھا کے مارا ہے ننھی بی بی نے۔ تم کیا عورتوں کی طرح کنسوئیاں لیتے رہتے ہو؟ میری بلا سے ریموٹ اٹھا کے مارا ہو یا پھر پورے کا پورا ٹی وی دے مارا ہو۔ مجھے نہ بلانا اب، میں سونے لگا ہوں۔ اس نے چڑ کے کروٹ بدل لی۔ دیکھ تو وہ تمہاری مظلوم خاتون کاکی، رو کے اس نے آنکھیں سجا رکھی ہیں اور چپ چپ سی بھی ہے۔ ننھی اکیلی ہی بھڑاس نکال رہی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کاشف بھی کمبل پھینک کر بالکنی میں آ گیا۔ ضرور اس کی داڑھ میں درد ہوگا، ورنہ کاکی اور چپ رہے۔ نہیں نہیں کاکی جی پھر بھی ننھی صاحبہ کی نسبت ٹھیک ہی ہے، صبر کر لیا ہوگا۔ ناممکن، لگاتا ہے 5 کے 10۔ لگ گئی۔ کاشف نے فوراً شرط لگا لی۔ کاکی، ننھی اور منع کے مارکوں سے پورا محلہ بھلے ہی کتنا تنگ ہو، مگر نعیم اور کاشف جیسے گھر اور گھر والوں سے دور رہنے والوں کے لیے یہ بھی دل بہلانے اور وقت گزاری کا ایک بہانہ تھا۔ کسی نہ کسی بات کو لے کر دونوں شرطیں لگاتے رہتے۔ ہائے ہائے، میری جوانی کھا گئی یہ منحوس شکل والی۔ ننھی نے ہاتھ لہرا لہرا کے فریاد بلند کی۔ کون سی جوانی؟ نام ننھی ہو جانے سے تو ننھی نہیں بن جاؤ گی بابرہ شریف۔ مونچھیں بھی سفید ہو گئی تھی تمہاری تو میکے میں بیٹھے بیٹھے رشتوں کا انتظار کرتے ہوئے۔ مونچھیں ہوں گی تمہاری اس تھانے دارنی بہن کی۔ ننھی نے تڑپ کے کاکی کو اس کی چھوٹی بہن کا تانا دیا، جو انٹر کرتے ہی ٹریفک پولیس میں بھرتی ہو گئی تھی اور اب موٹر سائیکل دوڑاتی پھرتی تھی سگنل توڑنے والوں کے پیچھے۔ تھانے دارنی نہیں، ٹریفک لیڈی کانسٹیبل۔ رہنا تم جاہل کی جاہل، کاکی نے بلک کر کہا۔ تو بڑی عالم فاضل ہے نا، پیلی دیواروں والے اسکولوں سے رو رو کے 8ویں کی ہے۔ ہاں تو استانی تھی وہاں، اسی لیے پتہ ہے نا، استانی وہ بھی خانہ داری کی جو بچیوں کے بہانے کھانے ڈبوں میں باندھ باندھ کے گھر لے جاتی تھی اور ان سے اپنے گھر کے سارے تکیوں کے غلافوں پہ کڑھائی کروایا کرتی تھی۔ ساری دنیا جانتی ہے کون استانی ہے اور کون ماسٹرنی۔ جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو میں گلیوں میں کھیلتی پھرتی تھی، 9-10 برس کا سن تھا، اسی لیے تو صحیح نام رکھا ہے میں نے تمہارا، ننھی۔ کاکی نے دانت کچکچا کے کہا اور ایسا کہتے ہوئے وہ اپنا وہ نام بھول گئی جو ننھی نے اس کا رکھا تھا، کاکی۔ منع نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کو ایک دوسرے کے بخیے اتھیڑتے دیکھا اور سرد آہ بھر کے اٹھ گیا۔ اب وہ کمرے میں جا کے اپنے گمشدہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے مزید آہیں بھرنے والا تھا۔ منا یعنی منور کریم کی زندگی ایسی عبرتناک نہیں تھی جیسی اب گزرے 2.5 سالوں میں ہو گئی تھی۔ منا اور کاکی، جو پہلے کاکی نہیں کوکب کہلاتی تھی، بری بھلی گزارتے ہی آ رہے تھے 8 برس سے۔ بس یہ تھا کہ 8 سالوں میں ان کے ہاں اولاد نہ ہو سکی تھی۔ کاکی کی ساس نے تو تیسرے ہی سال شور مچا دیا تھا منع کی دوسری شادی کا، مگر منا ایک تو کاکی کے آنسوؤں سے گھبراتا تھا، دوسرا خرچہ بڑھنے سے۔ معمولی سا ٹھیکیدار تھا، گھر اپنا تھا، ذاتی سیکنڈ ہینڈ کار بھی تھی، لیکن 2 بیویوں کی ذمہ داری، اس کا حل بھی ماں کے پاس تھا۔ کوکب کو طلاق دے دے۔ نہیں اماں، ایسے کیسے؟ وہ گھبرا گیا۔ بد دعاؤں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اسے پچھلے سال اس کے ایک جاننے والے نے بغیر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی رچا لی۔ پہلی بیوی نے ولیمے والے دن فلمی انداز میں بھرے پنڈال میں جھولی اٹھا اٹھا کے وہ بد دعائیں دیں کہ ہنی مون سے واپسی پہ ان کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ نئی نویلی بیوی کو تو معمولی چوٹیں آئیں، مگر خود بیچارے کی ٹانگ کٹ گئی۔ نئی بیوی نے 2 مہینے بھی لنگڑے دلہا کی تیمارداری نہ کی اور خلا کا نوٹس بھجوا کے اپنے اس کزن کو معافی کا خط لکھ مارا جس سے بچپن کی منگنی توڑ کے یہ شادی کی تھی۔ اس خوف نے اسے طلاق دینے سے باز رکھا اور اخراجات بڑھنے کے ڈر نے 2 بیویاں بیک وقت رکھنے کے اقدام سے دور رکھا، اگرچہ اس کشمکش میں روز ہی اماں سے 100 باتیں سننے کو ملتی۔
میں تو پوتے کی شکل دیکھے بغیر مر جاؤں گی۔ تو کس نے کہا ہے ترسنے کو؟ کاکی یعنی اس وقت کی کوکب زیر لب بڑبڑا کے کہتی۔ جاؤ جا کے چھوٹے والے کے پاس ڈیرے ڈالو، جس کے ایک چھوڑ 3 بیٹے ہیں۔ دن رات پوتوں کی شکل دیکھو بھی اور چاٹو بھی۔ یہاں کیا کرنے بیٹھی ہیں؟ اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس بات کی کہ ساس 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی بڑے والے یعنی منور کے پاس ہی کیوں رہتی ہیں، اور اس نے کئی بار منور سے دبے لفظوں میں کہا بھی تھا، اماں کا یہاں دل نہیں لگتا، اکیلا گھر ہے نا، انہیں تصور کے ہاں بھیج دو، پوتے پوتیوں میں دل بہلا رہے گا، اور میرا کیا ہوگا؟ وہ گھبرا جاتا۔ کیا مطلب؟ میں کیا تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ کیا یہ گھر صرف تمہاری اماں کے سہارے چل رہا ہے؟ وہ غضب ناک ہوتی تو منور ہکلا کے وضاحت کر دیتا، نہیں کوکب، میرا مطلب تھا گھر اور بھی سونا سونا لگے گا۔ ویسے بھی میرا یقین ہے کہ میرے گھر میں برکت اماں کے دم سے ہے، وہ چلی گئی تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا۔ کوکب تل ملا کے رہ جاتی۔ اس سے زیادہ کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں تھی۔ شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، فقط 3 سال، اور 3 سالوں میں گود بھی اب تک سونی تھی، ورنہ قدم اتنے تو جما لیے ہوتے کہ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنی من مانی کر سکتی۔ ابھی تو بیچاری دل محسوس کے رہ جاتی، کہیں سانس کو نکالتے نکالتے خود نہ نکل جائے۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ ادھر شادی کے چوتھے برس منور کے ہاں اللہ کو پیاری ہوئی، ادھر منور کی ٹھیکے داری چمک اٹھی، کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا، اور اب صحیح معنوں میں کوکب کو موقع ملا اسے 1 کی 10 سنانے کا۔ لو اب بتاؤ، کون کس کے لیے مبارک ہے اور کس کے دم سے برکت ہے اس گھر کی؟ جب تک ساری کمائی اماں کے ہاتھ لا کر رکھتے تھے، روتے ہی رہتے تھے خرچوں سے، اب میرے ہاتھ میں لا کے رکھتے ہو تو دیکھو کیسے 2 کے 4 اور 4 کے 8 بنا کے دیتا ہے اللہ۔ منور لاجواب ہو جاتا، مگر دل میں کوکب کی قدر اور بڑھ جاتی۔ جیسے جیسے خوشحالی بڑھتی گئی اس کے دل میں کوکب کے لیے ممنونیت اور مرعوبیت بڑھ گئی، اور کوکب کے دل میں اولاد کے لیے حسرت۔ اگرچہ اب اس معاملے کو ہوا دینے والی ساس نہیں رہی تھی، لیکن میکے اور سسرال کی اور بتیری خواتین تھیں جو آئے دن یہ ذکر چھیڑتی رہتی، جو کسر تھی وہ محلے والیاں پوری کر دیتی۔ اب تو کوکب کو خود بھی یہ خالی آنگن چبھنے لگا تھا۔ بٹوا بھر کے بازار نکلتی مگر خالی ہاتھ واپس آتی۔ کب تک کپڑے زیور خریدتی؟ کبھی جھنجھنا خریدنے کو من کرتا، کبھی واکر یا ٹرالی سائیکل، کبھی نیکریں دل کھینچتی، کبھی گلابی فراک، کبھی فیڈر نئے نئے ڈیزائنوں کے لگتے، کبھی سٹف ٹوائز پہ سیل لگی دیکھ کر جی مچل جاتا۔ گھر کی آرائشی چیزیں بھی کتنی خریدتی، جو تھیں ویسے کی ویسے تھیں، نہ کوئی توڑنے والا نہ خراب کرنے والا۔ اسے زندگی کے اس خالی پن کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے منور کے سامنے دکڑا رونے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی بہن چھوٹی بہن نے ٹوک دیا، پاگل ہوئی ہو باجی، اپنے منہ سے بھی کوئی اپنے پیر پہ کلاڑا مارتا ہے؟ منہ سے تو کوئی بھی نہیں مارتا، ہاتھوں سے ہی مارتے ہیں۔ ایک تو تمہیں بھی نا شکیلا، ایک محاورہ ٹھیک سے بولنا نہیں آتا، اور تمہیں تو خیر سے کچھ بھی ٹھیک سے بولنا نہیں آتا، شکیلا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کوکب سے 1 نہ 2 پورے 9 برس چھوٹی تھی، غیر شادی شدہ تھی، مگر عقل بالکل یوں کہو کہ چالاکی اور مکاری میں 9 ہاتھ آگے تھی۔ تم خود بڑھ چڑھ کے میاں کے سامنے بے اولادی کا رونا رو گی تو وہ جو ابھی اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا وہ بھی سنجیدگی سے سوچنے لگ جائے گا۔ ہاں تو سوچے، یہی تو میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی احساس ہو ہماری زندگی کتنی پھیکی ہے۔ یہ احساس دلانے سے کیا ہوگا؟ وہ تمہاری پھیکی زندگی پہ نمک مرچ یا چاٹ مسالہ چھڑکے گا، لیمو نچوڑے گا۔ شکیلا اپنا آدھا انچ چوڑا ماتھا پیٹنے بیٹھ گئی۔ وہ میرا کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج کرائے گا، اور اگر ڈاکٹر نے تمہیں لا علاج قرار دے دیا تو؟ شکیلا کے سوال نے اسے گمسم کر دیا۔ ویسے بھی اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، مگر پیسہ خرچ کرنے کا جگرا نہیں آیا۔ ابھی تک اسی پرانے ماڈل کی کیری ڈبے پہ صبر شکر کر کے بیٹھا ہے۔ یہ نہ ہو ڈاکٹر کے علاج کے بجائے وہ کم خرچے والے کام پہ راضی ہو جائے۔ کم خرچے والا کام؟ ہاں، دوسری شادی۔ ڈاکٹروں کی فیس سے تو کم ہی خرچہ ہوتا ہے، اس کے بجائے میرے پاس زیادہ اچھا حل ہے۔ وہ کیا؟ وہ بڑے اشتیاق سے شکیلا کے سامنے کھسکی۔ لیکن یہ وہ والی شادی نہیں جو منور بھائی خود کرے گا، یہ وہ والی شادی ہوگی جو تو کرے گی۔ لعنت جوگیے، میں کیوں کرنے لگی دوسری شادی؟ یہی کچھ سکھاتے ہیں تجھے کالج والے۔
میں بھی کہوں کالج جاتے ہی تیری شکل پہلے سے زیادہ لانتی کیوں ہو گئی ہے؟ شرم نہیں آئی بہن کو شادی پہ شادی کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے؟ او ہو، میں کون سا تمہاری شادی کرا رہی ہوں باجی، میں تو منور بھائی کی دوسری شادی کی بات کر رہی ہوں، مگر یہ شادی ان کے کرنے سے پہلے پہلے تم نے کرانی ہے۔ ہائے ہائے، پاگل ہوئی ہے؟ میں کیوں اپنے مرد کی دوسری بیوی لاؤں؟ لانی تو پڑے گی، اس سے پہلے کہ وہ خود لے آئیں، تم ہی لے آؤ۔ وہ لے آئے تو چن کر کوئی خوبصورت لڑکی ہی لائیں گے، آخر نیا نیا پیسہ آیا ہے۔ لیکن اگر تم لاؤ گی تو ایک تو منور بھائی تمہارے احسان مند ہو جائیں گے، ساری عمر تمہارے پیر دھو دھو کر پئیں گے، اور دوسرا یہ کہ تم ایسی سوتن ڈھونڈ کے لانا جس سے منور بھائی کی شادی 2 دن بھی نہ چل سکے، نہ بچے ہو سکے۔ تو کیا کسی خسرے سے نکاح پڑھوا دوں اپنے میاں کا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ کیسے کیسے مشورے دیتی ہے تو شکیلہ؟ بالکل ٹھیک مشورہ دیتی ہوں، اور یہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کا خیال چھوڑ دے، یہ نہ ہو ڈاکٹر تمہارا معائنہ کرنے کے بعد صاف جواب دے دیں، اور منور بھائی جو کسی آسرے پہ تمہارے ساتھ نبھاتے آ رہے ہیں مایوس ہو کر دوسری شادی کر لیں۔ تم ایسی لڑکی لاؤ جو بانجھ ہونے کی وجہ سے طلاقن ہو، بس اتنا دھیان رہے کہ اس کی خبر منور بھائی کو نہ ہو، اور وہ بھی وہ بد شکل سی، غریب گھر کی، اولاد نہیں ہوگی تب بھی ترس کھا کے بھی وہ اپنے پاس رکھنا پسند نہ کریں۔ ایسی بدصورت ہو، اور پتہ ہے دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہونے سے مشہور ہو جائے گا نقص تم میں نہیں خود منور بھائی میں ہے۔ ہائے ہائے، کوکب کو کنواری بہن کے منہ سے ایسی کھلی بات سن کر حیا سی آئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، اس کے بعد ایسی توبہ توبہ ہوگی کہ وہ دوبارہ دوسری شادی کا سوچیں گے بھی نہیں۔ رہا بچہ تو گود لے کر پال لینا، سوتن کا بچہ پالنے سے تو اچھا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ماننا پڑے گا شکیلہ، تائی امی ٹھیک کہتی ہے، پورے خاندان میں 7 نسلوں تک تیری جیسی عقل مند لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ خبیث کہتے کہتے رکی اور اسے عقل مند میں تبدیل کر دیا۔ تائی اماں کا اصل بیان تو یہی تھا۔ پھر شکیلہ ہی کی کوششوں سے اس نے منور کے لیے رشتہ تلاشنا شروع کیا، پھر کچی بستی میں گئی، جھونپڑیوں تک کے اندر جھانکا، تقریباً سبھی جاننے والوں کی ماسیوں کی صاحبزادیاں چیک کی۔ خبردار باجی، جھوپڑ پٹی اور باسیوں کے ہاتھ سے لڑکی نہ لانا، ان پہ تو خدا کا خاص فضل ہے، سال میں 3 بچے پیدا کرتی ہیں۔ سال میں 3؟ وہ حیران ہوئی، مبالغہ آرائی کی حد تھی، لیکن شکیلہ بانجھ عورت کی حقیقت چھپائے بغیر اسے کیسے منور کی دلہن بنا دوں؟ یہ نہ ہو کہ بعد میں بات کھلے کہ مجھے سب کچھ پتا تھا، پھر بھی میں نے جان بوجھ کر، نہ بابا، مجھے میں کے آکے نہیں بیٹھنا۔ پہلی بار اس نے اپنی عقل سے کوئی بات کی۔ اچھا، سوچتی ہوں کچھ۔ شکیلہ کے چہرے پہ کچھ اور خباثت نظر آئی، جو اس کی گہری سوچ میں جانے کا اشارہ تھا، اور پھر شکیلہ نے اپنی ایک دوست کے توسط سے نورین کو ڈھونڈ نکالا۔ واہ شکیلہ، کیا پیس ہے! کسی قبولیت کے وقت میرے منہ سے نکلا تھا کہ کیا اپنے میاں کی شادی خسرے سے کرا دوں، اور دیکھ لو سو ہی کروا رہی ہوں۔ ہنسی کوکب کے انگ انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ نورین سوکھے بدن کی پھیکی سی رنگت والی 26-27 سالہ لڑکی تھی، چہرے کی ساخت کچھ کچھ ابو الہول سے ملتی جلتی، بھویں گھنی، درمیان سے جڑی ہوئی، آنکھیں بھی ایک دوسرے سے بے حد قریب، جیسے مصافحہ بلکہ معانقہ کرنے کو بیتاب۔ ناک لمبی مگر ستواں ہرگز نہیں، جتنی لمبائی اتنی چوڑائی، گال پچکے ہوئے مگر جبڑوں کی ہڈیاں نمایاں، ہونٹ بے حد باریک، دہانہ بڑا، آواز بھاری، لہجہ کرخت، چوڑے چوڑے کھردرے ہاتھ پیر، لمبے لمبے ڈگ بھر کے چلتی، پہلی نظر میں وہ کوکب کے دل کو بھا گئی۔ باجی، سوتن ہو تو ایسی کہ ساتھ بیٹھی ہو تو اپنا آپ خواہ مخواہ لشکاریں مارنے لگ جائے۔ شکیلہ نے اس کی پسند کی داد دی، خاص طور پہ اس کی مونچھوں کا گچھا۔ سبحان اللہ! کوکب جھوم جھوم کے اس کے قصیدے پڑھنے لگی، جس چیز نے اسے گرویدہ کر دیا تھا۔ در حقیقت یہ مونچھیں نہیں تھی، اوپری ہونٹ اور ناک کے عین درمیان نورین کے ایک بڑا سا پیدائشی مسا تھا، جس پہ بال اگے ہوئے تھے، لمبے لمبے اور موٹے۔ اب اللہ جانے صرف اس مسے کے بال ہی قدرتی طور پہ سفید تھے، یا سر کے بھی تھے جو کلر سے چھپا لیے گئے تھے، اور نہ جانے مسے کے بالوں کو کلر سے محروم کرنے میں کون سی مصلحت تھی۔ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ بچہ تو کیا چوزا بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی ایمان اور بھروسے کے سہارے وہ نورین کو منور کے لیے بیاہ لائی۔
منور کیسے مانا یہ الگ کہانی ہے۔ ہائے اللہ منور، ایسے انکار نہ کرو، میں کوئی بچہ گود لے کر بھی پال سکتی ہوں، لیکن وہ بچہ تمہارا اپنا ہوگا تو میں اس سے زیادہ پیار کر سکوں گی، اسے گود میں لے کر میرے کلیجے میں زیادہ ٹھنڈ پڑے گی۔ منور متاثر کم حیران پریشان زیادہ تھا۔ اور سوتن، اسے برداشت کر لو گی؟ تمہاری خوشی کے لیے سب برداشت کر لوں گی، میری ماں تو کبھی برداشت نہ ہوئی تم سے۔ وہ دل ہی دل میں کڑ کے رہ گیا۔ اسے کوکب کا یہ شوق میرا مذاق لگ رہا تھا، لیکن جب وہ واقعی اس معاملے میں سرگرم نظر آئی تو اسے اس کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ تھوڑے سے مزید پس و پیش کے بعد وہ مان گیا۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور عمر کی 40ویں دہائی کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے تو یہ کمی اور بھی کھلنے لگتی ہے۔ اسے بھی یہ خواہش تھی، مگر کوکب کی دل آزاری کے خیال سے ہمیشہ اسے دبا کے رکھا۔ اب جب وہ خود دل سے راضی تھی تو منور کو کسی نے 2 بیویوں سے پرہیز تھوڑا ہی بتایا تھا۔ اس کے باوجود دلہا بننے تک، نکاح نامے پہ دستخط کرنے تک، حتیٰ کہ نورین کو رخصت کرا کے گھر لانے کے باوجود اسے دھڑکا سا لگا تھا ابھی کوکب پچھاڑ مار کے گر جائے گی اور رو رو کے یہ شادی رکوا دے گی، لیکن اس کے برعکس کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے بڑے چاؤ سے مقدور بھر بری کی تیاری کی، ایک چھلکا سا سونے کا سیٹ بھی دنیا دکھاوے کو لے لیا۔ عروسی جوڑا البتہ اپنا ہی دے دیا کہ اتنے سال پہلے ہزاروں کا آیا تھا، اب پتہ نہیں نیا کتنا مہنگا ملے، اور کون سا پہن پہن کے گھسا لیا ہے۔ ایک بار ہی تو پہنا تھا، چند گھٹوں کے لیے، اور وہ نورین مچھر، وہ کون سا بڑی نازو پلی ہے؟ جب اس کا مرد ہنسی خوشی قبول کر سکتی ہے تو اس کا اترن کیوں نہیں؟ کمرہ بھی تو اس کے لیے خود سیٹ کیا، جہیز کی سب سے ناپسندیدہ بیڈ شیٹ جو اس کی بھابھی کے میکے میں سے کسی حسد کے مارے تحفے میں دی تھی، نکالی۔ گہرے نسواری رنگ کی پوت کی بیڈ شیٹ جس پہ اچھا بلا گندمی شخص بیٹھ کر کالا بھوت لگنے لگے، فنائل کی بو سے بھری رضائیاں، ان پہ چڑے پروکیٹ کے سخت چبھنے والے غلاف، اینٹیں بھرے گاؤ تکیے، گہرے سبز رنگ کی روشنی دیتا نائٹ بلب جس کی روشنی میں اچھا بھلا انسان ڈراؤنا دکھائی دے۔ دل سے سب کچھ کرنے کے باوجود عین شادی والے دن اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اگرچہ خاص تیاری کر رکھی تھی، مہنگا جوڑا سلوا رکھا تھا، جہیز بری کے سارے زیورات پالش کروائے تھے، منور سے فرمائش کر کے نئے کنگن بھی بنوائے تھے جو اس نے خوشی خوشی بنوا دیے۔ جو نئی بیوی لا کے دے رہی ہو وہ نئے کنگن کی حقدار تو ہو سکتی ہے۔ 3 دن سے بلا ناغا بیوٹی پارلر کے پھیرے بھی لگ رہے تھے۔ یہ سارا تردد اس لیے تھا کہ منور کو پہلو میں بیٹھی دلہن کے ہوتے ہوئے بھی ساری کشش اسی میں محسوس ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں عین موقع پر دل بیٹھ سا گیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اسے اپنا تماشا بنوانا منظور نہیں تھا، اس لیے بارات کے ساتھ نہ گئی۔ بارات تھی کتنی، گنتی کے 12-13 لوگ تھے جو مشغل میلہ دیکھنے جھیپے جھیپے سے منور کے ساتھ ہو لیے تھے۔ 2.25 گھنٹے بعد ان کی واپسی بھی ہو گئی، حالانکہ آنے جانے کا راستہ ہی کل ملا کے 40-50 منٹ کا بنتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نورین کے ماں باپ اسے سجا سوار کے دلہن بنا کے دہلیز پہ بٹھا کے راہ تک رہے تھے کہ بارات آئے اور وہ اس کا ہاتھ منور کے ہاتھ میں تھمائے۔ کوکب ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں سے بھرا تھال لے کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ منور کے تایا زاد بھائی کی بیوی جو حسب عادت اور حسب معمول امید سے تھی، بلکہ بھرپور امید سے تھی، اپنی حالت کے پیش نظر بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ بڑے تعجب اور رشک کے ساتھ بولی، بڑا جگرا ہے تیرا کوکب۔ جگر؟ دل تو کر رہا ہے ان پھولوں کی پتیوں کے بجائے پسی ہوئی لال مرچیں مٹھی بھر بھر کے پھینکوں اس بارات پہ۔ یہ اس کے دل کی آواز تھی، مگر وہ متانت سے مسکراتی۔ دلہن آ گئی، آ گئی، دلہن آ گئی۔ بچوں کا شور سا مچانے پہ کوکب کو اندر ہی اندر مزہ آ گیا۔ گھونگھٹ اٹھنے کی دیر ہے، پھر یہی بچے بہو آ گیا، بہو آ گیا چلاتے پھریں گے۔ اس نے پھر اکیلے اکیلے لطف اٹھایا، مگر اس لطف کو پہلا دھچکا تب لگا جب اس نے گاڑی سے اترتے منور اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی دلہن کو دیکھا۔ منور اپنی بے ساختہ خوشی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا اور خود ساختہ سنجیدگی طاری کرتا حد سے زیادہ حونق لگ رہا تھا۔ کریم کلر کی بوسکی کے شلوار سوٹ میں اس کی سانولی رنگت خاصی پکی لگ رہی تھی۔ گولڈن براؤن ویسٹ کوٹ نے ننی منی سی توند کو خاصا ڈھک لیا تھا۔ کنپٹیوں کے پاس سے ذرا ذرا سفید ہوتے بالوں کو ڈائی سے چھپایا گیا تھا، اور اسے ایسا کرتے دیکھ کر تب بھی کوکب دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ کر لو کالے بال،
جب اس سفید مونچھوں والی پہ نظر پڑے گی تب منہ بھی کالا کرنے کو جی چاہے گا۔ ان سب کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت مدبر اور معتبر نظر آنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ البتہ کوکب کو دھچکا اسے نہیں، اس کے برابر چلتی نورین کو دیکھ کر لگا تھا، جو اس کی شادی کے میرون غرارے کے بجائے ایک نئے نویلے بھڑکیلے اور خاصے مہنگے نظر آنے والے شرارے میں ملبوس تھی۔ آج کل کا جدید کنٹراسٹ تھا یہ۔ اس نے تعجب سے بارات کے ساتھ واپس آنے والی خالہ ساس سے ادھورا سا سوال کیا، جس کا جواب اس خاتون نے اس تفصیل سے دیا جیسے کب سے کسی کو جواب دینے کو ترسی ہو۔ ہاں، یہ شرارہ، وہ جو تم نے بری میں چڑھایا تھا نا غرارہ، وہ اس دیدہ ہوائی دلہن نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے پرے پھینک دیا کہ اس میں سے فنائل کی گولیوں اور چوہے مار دوائی کی بدبو آ رہی ہے۔ ویسے بھی ان کے ہاں رواج ہے دلہن رخصتی کے وقت جہیز کا جوڑا پہنتی ہے، اور وہ پتریاں سی سونے کی جو چڑھائی تھی نا تم نے، وہ بھی اس نے نہیں پہنی کہ میری گردن چھل جائے گی اتنی باریک سونے کی پتری چبھنے سے، اس لیے سونا بھی ادھر کا ہی پہنا ہے۔ کوکب نے غور سے آنکھیں سکوڑ کے دیکھنا چاہا۔ لمبے گھونگھٹ کی آڑ کی وجہ سے ان زیورات کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا جس کے بارے میں خالہ بتا رہی تھی۔ بڑی کھلی زبان ہے تیری سوتن کی، بڑھ چڑھ کے نقص نکال رہی تھی ہر چیز میں، راستے میں بھی بک بک بند نہیں ہوئی۔ ساری بک بک چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ جب منور گھونگھٹ الٹتے ہی الٹے قدموں میرے کمرے کی جانب بھاگے گا تب بولتی بند ہو جائے گی۔ کوکب گرم جوشی سے آگے بڑھی اور دہلیز پار کرتی نورین کے پیروں کے قریب تیل ٹپکایا۔ ایسا ہی تیل تمہارے سارے راستے میں ٹپکائے ہے بنو، پہلے قدم میں ہی رپٹ جاؤ گی، سنبھلنے کی کوشش کرو گی بھی تو اگلے قدم پہ پھر سے پھسلو گی۔ اور خود ہی اس کا بازو کونی سے تھام کر اندر تک لے گئی۔ بیڈ پہ بٹھانے کے بعد اس نے لمبا سا گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ ارے کیا کر رہی ہو کوکب، یہ کام تو منور کے کرنے کا ہے۔ کسی نے ٹوکا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ ایک ہی بات ہے، وہ اور میں الگ تو نہیں۔ زبان پہ شہد ٹپکا رہی تھی اور دل الگ الاپ رہا تھا۔ بیچارے منور، انہیں زحمت نہ کرنی پڑے، اسی لیے تو یہ اہتمام کیا ہے۔ بیچارے آئیں گے، چپل اتاریں گے، بیٹھیں گے، پھر گھونگھٹ اٹھائیں گے اور پھر دل پہ ہاتھ رکھتے میری جانب بھاگتے آئیں گے۔ اس سے اچھا ہے میں یہ گھونگھٹ پہلے ہی اٹھا کے رکھ دوں، پہلے قدم سے ہی پلٹ آئیں۔ کمرے میں گرمی بھی تو ہو رہی ہے، ذرا سا گھونگھٹ اٹھا دوں، بیچاری سانس تو کھل کے لے۔ اور آخر گھونگھٹ الٹ ہی دیا، مگر یہ کیا، سانس تو خود کوکب کی بند ہو گئی۔ یہ وہ مرد مار بے کشش چہرے اور سوکھے آمچور جیسے بدن کی نورین تو نہ تھی۔ دلہن بدل گئی، وہ بوکھلا کے کھڑی ہو گئی۔ نورین نے بھی مسکارے سے لپی پلکیں اٹھا کے کڑی نظروں سے گھورا، جیسے دو لگانے کا ارادہ ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کوکب، خالہ نے ٹوکا۔ نہیں خالہ، یہ نورین نہیں ہے، وہ گھور گھور کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اے ہے تو کیا نوید ہے، انہوں نے ٹھٹا لگایا۔ یہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی مونچھیں کہاں گئیں؟ مونچھیں؟ دو تین حیرت میں ڈوبی آوازیں سنائی تھی۔ تو کیا تم نے مونچھوں والی سوتن ڈھونڈی تھی؟ کسی نے بڑے تن سے پوچھا، اور پس منظر میں دبے دبے قہقہے ابھرنے لگے۔ نہیں، مونچھیں نہیں، وہ گچھا، سفید گچھا۔ اے لو، یہ تو اوائی توائی بکنے لگی۔ نہیں بوا، لگتا ہے صدمے سے دماغ الٹ گیا۔ ہاں نہیں تو کیا، کب سے ضبط کر رہی تھی، آخر ہے تو عورت، کہاں تک برداشت کرتی؟ کبھی کبھی زیادہ برداشت کرنے سے کلیجہ بھی تو پھٹ جاتا ہے۔ خالہ میں سچ کہہ رہی ہوں، کوئی میری بھی تو سنے، یہ نوری نہیں ہے، یہ تو خسرا۔ وہ خسرا کہاں کیا؟ یہ کس خسرے کی بات کر رہی ہے خالہ؟ کہہ تو رہی ہوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منور کی شادی اس نے بچے کی خواہش میں کی ہے، اور بچہ ہونے پہ خسرے ناچنے تو آتے ہی ہیں۔ یہ شاید خیالوں میں ابھی سے خسرے نچانے بلا رہی ہے۔ خالہ نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ میرے منور کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لڑکی بدل دی ہے انہوں نے خالہ۔ وہ جاتے جاتے بھی یہی دہائی دے رہی تھی، مگر وہ چمکارتی ہوئی اسے لے گئیں۔ نکلتے نکلتے اپنی بہو کو اشارہ بھی کر دیا۔ وہ فوراً ان کے دعاؤں والے تھیلے میں سے نیند کی گولیاں نکال کر کچن کی جانب بھاگی۔ اسے ایک پرسکون نیند دلانے کے پرخلوص ارادے سے دودھ میں نیند کی گولیاں پیس کر ملا دیا گیا۔ اگلے دن 12:30 بجے وہ سو کر اٹھی تو اس کا شہر بمبور لٹ چکا تھا۔ نورین ہلکے سبز کامدار جوڑے میں ملبوس اس کی جانب پشت کیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ تم
یہاں کیا کر رہی ہو؟ گھر میں مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے اسے اپنا غصہ 90% چھپانا پڑ رہا تھا، پھر بھی 10% اظہار میں بھی تسلی بخش پھنکاریں موجود تھیں۔ چائے بنا رہی ہوں، پئیں گی آپ؟ وہی لٹھ مار لہجہ جس پہ کوکب پہلی ملاقات میں فدا ہوئی تھی۔ ذرا تسلی ہوئی۔ کوکب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نوری آہستہ سے پلٹی۔ رات کے میک اپ کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ خاصی حد تک پہچان میں آ رہی تھی، پھر بھی تبدیلی تو ہوئی تھی، کسی ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ۔ سب سے بڑی تبدیلی اس کے ناک کے عین نیچے وسط پہ بنا موٹا سا کاکروچ نما مسا، جس کے سفید بال گچھے کی صورت اوپری ہونٹ پہ جھکے رہتے تھے، اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پہ اس جگہ ہلکا سا جھائی نما نشان نظر آتا تھا، جو شاید میک اپ سے چھپا لیا گیا تھا۔ آنکھیں اپنی جگہ موجود تھیں، انہیں تراش کے پرے نہیں سرکایا جا سکتا تھا۔ رات کو ماہر بیوٹیشن نے اس انداز میں آئی شیڈو لگائے تھے کہ آنکھوں کا یہ نقص چھپ سا گیا تھا، لیکن اب کوکب صاف پہچان رہی تھی، یہ وہی ایک دوسرے کے اندر کھبے ہوئے بےتاب نینا تھے۔ لپسٹک اس انداز میں لگائی گئی تھی کہ لب بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ بلش آن بھی اس سٹائل سے لگایا گیا تھا کہ اندر کو دھسے گال اور باہر کو نکلی رخساروں کی ہڈیوں کا بھرم رہ گیا تھا۔ تمہیں چائے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نئی دلہن ہو۔ کوکب نے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھا لیا خود کو کہ سمجھوتا کرنا ہی بہتر ہوگا۔ تو منور تو ایک رات پرانے دلہا ہے، چائے بناتے تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور کوکب تب کے رہ گئی۔ خبیث کوثر، اسی نے بتایا ہوگا کہ بیڈ ٹی ہمیشہ منور بناتا ہے۔ وہ دانت کچکچا کے سوچتی رہ گئی اور نورین چائے لے کر پاس سے گزر گئی۔ اسے پتا تب چلا جب ان کے کمرے کا دروازہ ٹھک سے بند ہوا۔ نورین وہی تھی، یعنی دلہن نہیں بدلی تھی، صرف اس کی جون بدل گئی تھی، تیور بدلے تھے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوتے ہی اس کی ایک خیر خواہ کزن نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک مشہور کلینک لے گئی، جہاں بذریعہ لیزر سرجری چہرے کے داغ دبوں اور بالوں کا خاتمہ کیا جاتا تھا۔ وہاں اس کا مشہور زمانہ مسا بھی غائب ہوا، بھووں کے بال، رخساروں کے دھبے، اوڑی کے بھدے تل، سب غائب۔ پھر میک اپ کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی شہر کے بہترین بیوٹی پارلر سے لیا گیا اور سبھی حیران رہ گئے۔ لوگوں کی تعریفی ریمارکس نے بالکل ہی کایا پلٹ دی۔ اب وہ دل سے چاہنے لگی کہ ہمیشہ ایسی ہی نظر آئے۔ پھر کیا تھا، نقصک سے درست رہنے کی وجہ سے وہ حسین تر نہ سہی، مگر ٹھیک ٹھاک نظر آنے لگی، اور کوکب کے ٹھیک رہنے کے دن لد گئے۔ 4 دن سے زیادہ لحاظ کرنے والی وہ تھی نہیں، 5ویں دن پھٹ پڑی۔ بس رہنے دے یہ چونچلے، صبح صبح ایک کپ چائے کا بنا لیتی ہے اور سارا دن پیر پلنگ سے نیچے نہیں اتارتی۔ 5ویں دن تک لب سی کر رکھنے والی کوکب کا خیال تھا کہ اب وہ پھٹی ہے تو 5 دن تو کھل کے بولے گی کہ نئی بیاہی آئی نورین اتنا لحاظ تو کرے گی، مگر نورین نے 5 دن تو کیا 5 سیکنڈ بھی لحاظ کرنا گوارا نہیں کیا۔ پیر پلنگ سے اس لیے نہیں اتارتی کہ نیچے 2 انچ موٹی تہ مٹی کی ہوتی ہے۔ خود کیا محل سے اتر کے آ رہی ہو سیدھی؟ 2 کمروں کا گھر سہی، مگر کتنا صاف ستھرا تھا یہ تم نے بھی دیکھا تھا آپا، تبھی تو ڈیلے گھما گھما کر جائزے لے رہی تھیں۔ آپا کس خوشی میں کہہ رہی ہو؟ تمہارے 12 سال بڑے ہونے کی خوشی میں۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تم سے 12 سال بڑی ہوں؟ کوکب کے تو تلووں میں آگ لگ گئی تھی۔ 8 سال پرانی شادی شدہ بھی تو ہو، 8 سال سے تم بھی تو رشتوں کے انتظار میں ہو۔ میری شادی عمر کے 16ویں سال میں ہو گئی اور تم 16 سال سے اپنے ماں باپ کی چھاتی پہ مونگ دل رہی ہو۔ شادی 40ویں سال میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کوئی ننھی ہو، اور آپا تم بھی کوئی کاکی نہیں ہو۔ منور تو تمہارے ساتھ کھڑے مننے لگ رہے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن، منور منا ہے، نورین ننی اور کوکب کاکی ہے۔ کیا بتاؤں میں فرخندہ، بڑا دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ۔ کوکب نے پرانی ہمسائیگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرخندہ سے ہمدردی حاصل کرنا چاہی۔ مشکل تو گئی گزری ہے ہی، کرتوت اس سے بھی برے۔ کل کچھ آوازیں آ تو رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ آخر فرخندہ نے گھر سے نکلنے کا وقت اس لیے تو نکالا تھا، ان آوازوں کی تفصیل جاننے کے لیے۔ ہونا کیا ہے تم تو جانتی ہو، بلکہ سارا زمانہ گواہ ہے کہ کیسے میں نے دل نکال کر منور کی دوسری شادی اپنے ہاتھوں کروائی ہے۔ بھلا کوئی خود بھی لاتا ہے اپنی سوتن، مگر میں نے یہ کیا بری تیار کی،
زیور ڈالا، کمرہ سجایا، بالکل بڑی بہن بن کے دکھایا۔ کس کی؟ منور کی؟ ہائے نہیں، اسی چبے منہ والی کی۔ میں نے سوچا نہیں دلہن ہے، یہ نہ کہے کہ سسرال میں نہ ساس نہ نند، اسی لیے کسی نے 4 دن نخرے نہ اٹھائے۔ چائے بنانے لگی تو میں نے پیار سے منع کر دیا کہ لاؤ میں بنا دیتی ہوں، تم بیٹھو مزے سے۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے، عزت ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ وہ تو مجھ پہ الٹ پڑی کہ ہاں تو ہوتی کون ہے مجھے چائے بنانے سے روکنے والی؟ اب یہ گھر بھی میرا، گھر والا بھی میرا، اور گھر کا ایک ایک چپا میرا۔ دیکھ لو فرخندہ، کیا دن دہاڑے ڈاکہ پڑا ہے میرے گھر پہ۔ کل کی آئی مجھے کونے سے لگا رہی ہے۔ فرخندہ نے اس کے آنسو پوچھے اور پھر جاتے جاتے رک کر نورین کے کمرے میں جھانکا۔ 12 سال بڑی ہے، چلو اس کا لحاظ کر کے میں اس کی عزت کر سکتی ہوں، لیکن میں کسی کی چودراہٹ نہیں برداشت کروں گی۔ بالکل صحیح، اور یہ تو تمہارا کہنا ہے کہ پلڑا بھاری ہے، ادھر تمہاری گود بھری، ادھر کوکب نکڑ سے جا لگی۔ کوکب نہیں، کاکی، نورین نے چبا چبا کر کہا۔ جس طرح اسے اپنی عمر چھپا کے کاکی بننے کا شوق ہے، اس پہ یہی نام جچتا ہے، اور یہ نام کسی تبرک کی طرح فرخندہ نے محلے بھر میں بانٹ دیا۔ اگلے روز کلثوم چلی آئی۔ اس کی تو دیوار سے دیوار ملی تھی۔ اسے اس مکان میں کرایہ دار ہو کر آئے 1 آدھ ہفتہ ہی ہوا تھا، اور ہمسائیگی نبھانے کے لیے اسے اس گھر سے زیادہ دلچسپی کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے تو آپ دیکھنے میں ہی بھلے گھر کی لگتی ہیں بہن۔ کلثوم نے عقیدت سے کاکی کا ہاتھ دبایا، جو مہندی سر پہ تھوپے بدہیت سی لگ رہی تھی۔ نیک ماں باپ کی اولاد ہوں، تبھی تو میاں کو اولاد کا سکھ دینے کے لیے اپنے گلے میں یہ بلا ڈالی۔ توبہ توبہ، شکل سے ہی قصائن لگتی ہے۔ صحیح پہچانا بہن، شکل سے ہی نہیں، عادتیں بھی قصائیوں والی ہیں، اور مکر اتنے کرتی ہے کہ حد نہیں۔ ناشتے میں سوکھا توست چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاتی ہے، اور منور کے نکلتے ہی حلوہ پوری منگواتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اللہ جھوٹ نہ بلوائے 4-6 پھلکے کھا جاتی ہے۔ پھر شام کو منور کو فون کر کے روتی ہے کہ دوپہر سالن میں مرچیں زیادہ تھی، کھایا نہیں گیا، سموسے لیتے آنا۔ اب بھلا بتاؤ کون سا اس کا ماما حلوائی کی دکان کھول کے بیٹھا ہے جو خاص اس کے لیے کم نمک مرچ والے سموسے بناتا ہے، اور تم چپ چاپ دیکھتی رہتی ہو؟ بتایا کرو اپنے میاں کو۔ کلثوم نے جھٹ مشورہ دیا۔ ہاں، بہت چپ رہ کے تماشا دیکھ لی، اب بتاؤں گی۔ کاکی نے تہیہ کر لیا۔ میرا تو ابھی تک سارا سامان بھی نہیں کھلا۔ کڑھی بنائی تھی آج، لیکن نہ بیسن مل رہا ہے نہ انار دانہ۔ اگر گھر میں پڑا ہے تو پاؤ بھر بیسن اور 1-2 چمچے انار دانے کے دے دینا، میرا مارکیٹ تک کا چکر بچ جائے گا۔ کیوں نہیں؟ کاکی اپنی ہمدرد نئی ہمسائی کے لیے بیسن نکالنے فوراً کچن میں جا گھسی۔ اس سے بیسن اور انار دانہ پکڑ کے بڑی محبت سے گلے ملنے اور گرم جوشی سے خدا حافظ کہنے کے بعد، جیسے ہی کاکی نے برآمدے کے دفت پہ ظہر کی نیت باندھی، باہر نکلتی کلثوم نے چپکے سے رخ بدلا اور گئی ننی کے کمرے میں۔ کیسے ماں باپ ہے تمہارے؟ اس ڈائن کے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں بھیج دیا، یہ تو تمہیں کھا پی کے ڈکار جائے گی۔ ارے نہیں آپا، ایسا ہاضمہ نہیں ہے اس کا جو مجھے ڈکار سکے، میں تو حلق میں پھنس جانے والی شے ہوں۔ شاباش، کلثوم نے پیٹھ ٹھونک کے کر دادی۔ ایسی سوتنوں سے نمٹنے کے لیے ایسا ہی حوصلہ اور بے جگری چاہیے۔ ویسے میں تو نہیں ہوں محلے میں، لیکن اور پرانی ہمسائیوں سے بڑی دوستی ہے اس کی۔ ہر جگہ یہی پھیلا رہی ہے کہ یتیم مسکین سمجھ کے لائی ہوں اسے، طرز کھا کے بیچاری کا نہ کوئی آگے منہ پیچھے۔ خود کون سا کسی کرنل میجر کے گھرانے سے ہے، چھوٹی بہن چوک پہ کھڑی ہو کر سیٹیاں مارتی ہے۔ توبہ توبہ، چوک پہ سیٹیاں؟ اتنی لفنگی اور آوارہ ہے؟ نہیں، وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، ٹریفک سارجنٹ، اور یہ کاکی سمجھتی ہے جیسے بڑی افسر لگ گئی ہے اس کی بہن۔ ارے اس کے تو 7 خاندانوں میں کوئی افسر نہ پیدا ہوا ہوگا۔ یہ DVD پلیئر تمہارے جہیز کا ہے؟ کلثوم نے یہ بات کرتے کرتے سوال داغا۔ ہاں، ننی نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ جہیز میں اسے ایک سوٹ سے زیادہ کچھ نہ ملا تھا، لیکن وہ اپنی ناک نیچی کیوں کرتی یہ بتا کر کہ DVD پلیئر منور نے اس کی فرمائش پہ لا کے دیا تھا۔ ہمارے پاس بھی ہے مگر CD پلیئر، DVD نہیں لگتی اس میں۔ میرا بیٹا بڑی اچھی کارٹون فلم کی DVD خرید لایا، مگر بیچارہ ابھی تک دیکھ نہیں سکا۔ اگر 1 دن کے لیے تم یہ دے دو تو… ننی تذبذب میں پڑ گئی۔ نئی ہمسائی پہلی ملاقات کیسے فوراً اٹھا کے دے دے؟ تمہارا اپنا ہے اس لیے مانگ لیا،
ورنہ کاکی کا ہوتا تو توبہ کرو، میں کبھی نہ مانگتی۔ شکل سے ہی وہ اتنی کمینی اور تھردلی لگتی ہے، اس کا کہاں حوصلہ ہوتا کچھ دینے کا۔ اور کیا لے جاؤ تم، ایک آدھ دن کیا ہفتہ بھر رکھو، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچے مزے سے فلمیں دیکھیں۔ اور کلثوم خوشی خوشی DVD پلیئر اٹھا کے چلتی بنی۔ اسی طرح لوگ آتے گئے، اپنے اپنے مطلب نکالتے گئے اور دونوں کے جھگڑے کو ہوا دیتے رہے۔ اور جب بات حد سے بڑھ گئی، ننھی اور کاکی کے مار کے اب ہفتہ وار ہونے کے بجائے دن میں 2-2 3 بار ہونے لگے، تب یہی پڑوس نے ناک تک عاجز آ گئی۔ ویسے بھی اب انہیں ملتا جلتا بھی نہیں تھا، ان کی لگائی بجائی کی اب نہ ننھی کو ضرورت تھی نہ کاکی کو۔ جھگڑوں کے معاملے میں وہ خود کفیل ہو گئی تھی۔ کلثوم یا فرخندہ کے سہارے ایک دوسرے تک بات پہنچانے کی محتاجی نہیں رہی تھی۔ اب تو صرف ایک دوسرے کو کھلم کھلا سنایا جاتا، بلکہ آس پاس کے 10 گھر بھی مستفید ہوتے۔ میں کہتی ہوں، آپ منع کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ کلثوم نے ماش کی دال چنتے ہوئے تصدق کو مشورہ دیا۔ اب وہ منع نہیں رہا، کالج جانے لگا ہے، اور میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں کرتا میرا بیٹا کہ مجھے اسے سمجھانے کی ضرورت پیش آئے۔ اوہو، میں اپنے بیٹے کی بات نہیں کر رہی، منع آپ کا دوست، ننھی اور کاکی کا میاں۔ منور کہو نا، تصدق نے منہ بنایا۔ کون کہتا ہے اسے منور؟ اب اس کی بیویاں تک تو اسے منع کہتی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو اور محلے کے دیگر لوگوں کو اسے سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پہ کنٹرول رکھے۔ میں اور محلے کے دیگر لوگ وہ استہزائیہ ہنسا۔ ہم ایک ایک بیوی پہ کنٹرول پانے میں ناکام ہیں، اسے کیا مشورہ دیں؟ واہ، یہ اچھی کہی آپ نے۔ اور کس کی بیوی ہے جو محلے بھر میں گھر کی بدنامی کے اشتہار لگواتی پھر رہی ہے؟ لیکن وہ ہم میں سے ہی کسی ایک کی بیوی ہے جس نے انہیں یہ اشتہار بنا کے دیا ہے۔ تصدق کے گہرے انداز میں کہنے پہ کلثوم چپ کر گئی اور دال کا تسلا اٹھا کر کچن کی جانب چل دی۔ تصدق بھائی، کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، شاہد نے رومال سے ناک کو رگڑتے ہوئے کہا۔ جھگڑا کس گھر میں نہیں ہوتا؟ ساس بہو میں ہوتا ہے، نند بھاونج پہ ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی میں ہوتا ہے، یہ تو پھر سوتنے ہیں، ان کے درمیان چپقلش رہنا ایک فطری عمل ہے۔ لیکن یہاں بات معمولی سے بڑھ کے اس لیے ہے کہ ان کے سر پہ کوئی بزرگ نہیں، کوئی سمجھانے والا، ٹوکنے والا، سرزنش کرنے والا، اچھا برا سمجھانے والا ہوتا تو بات قابو میں رہتی۔ لیکن یہاں تو صرف تیل کو آگ اور شعلوں کو ہوا دینے والے لوگ تھے۔ محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، ایسے لگتا ہے کسی پسماندہ بستی میں آ نکلے ہیں۔ تصدق نے سنجیدگی سے اپنا موقف ان چاروں کے سامنے بیان کیا۔ تصدق صاحب، آپ تو پھر فائدے میں ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جب چاہا بدل لیا۔ مصیبت تو ہم جیسوں کی ہے جنہوں نے پائی پائی جوڑ کے قرضہ لے کر زیور بیچ کر چھت بنائی ہے۔ ہم کہاں جائیں اس ماحول سے بچ کے؟ بھائی میرے، جب گھر میں کیچڑ بھر جائے تو گھر نہیں چھوڑا جاتا، کیچڑ صاف کی جاتی ہے۔ منع میرا مطلب ہے منور ہم میں سے ایک ہے، بھلا آدمی ہے، شریف النفس، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے بیویوں سے چھٹکارا پانے میں۔ میں سنجیدہ ہوں ملک صاحب، ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ ہر معاملے میں شرافت نہیں چلتی، کہیں کہیں انسان کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ میں تصدق بھائی سے متفق ہوں۔ نعیم نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں ان کی گھریلو اور ذاتی زندگی میں دخل دینے کا حق ہے۔ کاشف نے اعتراض کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شاہد نے چھینک مارنے کے دوران تائید کی۔ آج کل کون پرائے پردوں میں ٹانگ اڑاتا ہے؟ یوں کہیے کہ مفت کا تماشا ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ تصدق اب تک تحمل سے بات کر رہا تھا۔ کلثوم دیکھ لیتی تو اس کے برد باری کے اس طویل مظاہرے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو ہی جاتی، لیکن اب وہ بھی صبر کھو بیٹھا اور عادت کے مطابق گرم مزاج ہو گیا۔ آرام سے تصدق بھائی، نعیم نے گھبرا کے اس کا ہاتھ دبایا۔ سب سے زیادہ تماشے تو وہی شوق سے دیکھا کرتا تھا، بالکنی سے لٹک کے۔ شاہد نے بھی سر جھکا لیا۔ فرخندہ کی عادت سے وہ واقف تھا، دل بہلانے کے لیے ٹی وی وغیرہ کے بجائے وہ ننھی اور کاکی کا لائیو شو دیکھنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ جب جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے پرائے معاملے کو اپنا مانا جا سکتا ہے تو جھگڑا ختم کرانے کے لیے کیوں نہیں؟ میں آج ہی منور سے بات کروں گا اور آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ منور کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ہی دھر لیا گیا۔ باقی سب کے ہاں ان کی بیویوں کی صورت مخبر موجود تھے، اس لیے منور کو بحفاظت نعیم اور کاشف کے پورشن میں پہنچایا گیا۔ تصدق بھائی، مجھے گھر جانے دیں،
افطار کا وقت ہونے والا ہے. بھرے پیٹ وہ دونوں اتنی خطرناک ہوتی ہیں. بھوکے پیٹ تو ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گی. کوکب سمجھے گی میں نورین کے لیے کچوریاں لانے رک گیا ہوں، اور نورین سمجھے گی کوکب کی فرمائش پر قندہاری انار ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے بھیترے ہاتھ پیر جوڑے، مگر وہ سب اسے جانے دینے پر تیار نہیں تھے. سمجھنے دو ان دونوں کو. تم ہماری بات سنو اور سمجھو. ہائے اللہ، منور نے تو اپنا فون بھی بند کر رکھا ہے. خیر وہ. کوکب نے 8ویں بار نمبر ملاتے ہوئے مایوسی سے کہا. تم کبھی منور کو مننے سے منور نہ بننے دینا. مرد ذات ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے. اب کیا پلو سے باندھ کر بیٹھا رہے؟ سب سمجھتی ہوں. یہ جو اتنی بے فکری چھائی ہوئی ہے، اس کے دو ہی مطلب ہیں. یا تو تمہاری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، منور کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، یا پھر تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے. تمہاری ہی کوئی فرمائش پوری کرنے کے لیے بیچارہ روزے کی حالت میں دھکے کھا رہا ہوگا. زیادہ کاکی نہ بن. جیسے مجھے نہیں پتا وہ تمہارے میں کے حاضری لگاتا ہے صبح شام. اب بھی دینے گیا ہوگا افطاری کا سامان. کیسے کیسے لوگ ہیں، داماد کی ترمال پہ آس لگا کر بیٹھے رہتے ہیں. ننی، زیادہ زبان نہ کھول. میری کھل گئی تو سنا نہیں جائے گا تیرے سے. پہلے کون سا سنا جاتا ہے؟ آواز ہے کہ پھٹا ڈھول. اور تو کیا ہے، خسروں کا داروغہ؟ عصر کے ذرا بعد شروع ہوا یہ ہنگامہ اب رات دیر تک جاری رہنے والا تھا، جب تک کہ دونوں تھک کر بے دم نہ ہو جاتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر نہ جاؤں؟ وہ دونوں پریشان ہو رہی ہوں گی، منور نے منمنا کر کہا. ہو نہیں رہی ہوں گی، ایک دوسرے کو کر رہی ہوں گی. ذرا غور سے سنو. شاہد کے کہنے پہ منور نے کان لگا کر سنا. دونوں کا ایک دوسرے کے خاندان کو موتیوں میں تولنے کا مقابلہ جاری تھا. منور نے خجل ہو کر نظریں چرائیں. نظریں چرا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو کیسے ہوگا تصدق بھائی؟ تم خود چوری ہو جاؤ. مجھے کون چرائے گا؟ تم چند دن کے لیے کہیں روپوش ہو جاؤ. لیکن پیچھے یہ دونوں اکیلی. وہ متذبذب تھا. اکیلے کیسے؟ وہ دو ہیں. دو لوگ اکیلے نہیں ہوتے. اور پھر ہم سب ہیں نا. باری باری محلے کا ایک ایک گھر ان کا خیال رکھے گا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے انہیں تمہاری قدر محسوس ہوگی. اندازہ ہوگا ان کو کہ تمہارا ہونا کتنا ضروری ہے. جب انہیں تمہاری اہمیت کا احساس ہوگا تو یہ بات بھی سمجھ جائیں گی کہ تمہارا ہونا زیادہ اہم ہے. کس کا ہونا ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہے. تمہاری جدائی انہیں یہ سکھاوے گی کہ کیسے دونوں کو تمہیں شیئر کرنا ہے. شیر بن جاؤں گا میں؟ منور نے اچانک خوش ہوتے ہوئے چھاتی پھلائی. تصدق نے ایک آہ بھری اور شیر کا مطلب واضح کرنے کے بجائے اس پہ سر ہلا دیا. لیکن میں جاؤں کہاں؟ کسی دوست کے گھر؟ میرے دوست تو آپ ہی ہو تصدق بھائی. تصدق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے چشم تصور میں ننی اور کاکی کی فوجیں اپنے گھر اترتے دیکھیں. نہیں نہیں، اتنے قریب نہیں، کسی دور کی جگہ جاؤ. یہاں تو انہیں پتہ چل جائے گا، دیوار سے دیوار ملی ہے. ویسے بھی ہم یہ پلان عورتوں سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں. تم تو جانتے ہو ان عورتوں کی عادت. ذرا تمہاری بیویوں نے 4 ٹسوے بہائے، ادھر انہوں نے راز اگلا، جبکہ اس معاملے میں دل پتھر کرنا پڑے گا. میری ایک خالہ ہے، پہلے کبھی کبھار کا ملنا ملانا تھا، مگر ننی کے آنے کے بعد تو انہوں نے ادھر کا رخ ہی نہیں کیا. وہاں چلا جاؤ، وہاں کا خیال بھی نہ آئے گا دونوں کو. منور شاید ان کے دلائل سے پوری طرح متفق تھا، اس لیے خود جانے کے لیے آئیڈیاز پیش کرنے لگا. بس پھر ڈن ڈن ڈنا ڈن ڈن، نعیم اور کاشف چلائے. رات آدھی گزر گئی، ابھی تک منور نہیں لوٹے. ننی فون پہ رو رو کے اپنی بھاوج کو سنا رہی تھی. ہائے اماں، سارے دوستوں کو فون کر لیا، کچھ پتہ نہیں چلا. دوسرے فون پہ کاکی اپنی ماں سے بات کر رہی تھی. رات کے 2:30 بج رہے تھے. کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کوئی بچے ہیں جو؟ زیادہ تیز اور تلخ بات کہتے کہتے وہ رکی. کنکھیوں سے کاکی کو دیکھا، پھر آواز دبا کے غرائی. سیدھی طرح کہو بھابھی کہ میری فکر تمہاری فکر نہیں ہے. میرا میاں آئے نہ آئے تمہاری بلا سے. تمہیں اپنی نن زیادہ پیاری ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فون بند کر دوں؟ وہ نمبر ملا رہے ہوں گے. دوسری جانب کاکی سرگوشوں میں ماں پہ غصہ نکال رہی تھی. بہت اچھے، میری باتیں سن کر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ٹینشن دے رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ مزے لوٹیں، میں جانوں میرا گھر. اس نے بھی فون کھٹاک سے رکھ دیا اور مڑی تو ننی آنکھوں میں آنسو لیے سامنے کھڑی تھی.
کچھ پتہ چلا؟ روکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تمہیں کوئی اطلاع آئی؟ اس نے بھی نفی میں سر ہلا دیا اور دونوں پھپک کے رو دیں۔ یہ پہلا دن نہیں تھا جب دونوں نے مل کے آنسو بہائے۔ آنے والے 11 کے 11 دن دونوں ایک ساتھ آس کے سہارے دن گزارتیں۔ شام آتے آتے یہ آس پھر سے ٹوٹ جاتی۔ پہلے دن دونوں پیٹھ موڑ کے روئیں، دوسرے دن ایک دوسرے کے چہرے کو دکھ سے تکتے ہوئے، تیسرے دن ایک دوسرے کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے، چوتھے دن شانہ سہلاتے ہوئے، پھر 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، آخر 11ویں دن دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتیں۔ کیا بات ہے، آج تم دورے پر نہیں نکلی؟ شاہد نے فرخندہ سے پوچھا، جو بڑی بے رغبتی سے ابلے ہوئے آلو ہی بڑوں کے لیے کاٹ رہی تھی۔ پچھلے 11 روز سے اس کا معمول تھا، دن میں 2 پھیرے تو ننی اور کاکی کے ہاں لگتے۔ کبھی ننی کے آنسو پونچھتی، کبھی کاکی کو دلاسے دیتی۔ یہی حال آس پاس کی دیگر خواتین کا تھا۔ کیا کروں جا کے، اب کہنے سننے کے لیے دونوں خود کافی ہیں ایک دوسرے کو۔ کیا مطلب؟ کہاں تو اینٹ کتے کا بیر تھا دونوں میں، کہاں اب نیا نیا بہناپا گانٹ لیا ہے۔ فرخندہ کے انداز میں مایوسی تھی، مگر شاہد کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بےتابی سے اٹھ کر تصدق کا نمبر ملانے لگا۔ ہاں، مل گئی ہے مجھے بھی اطلاع۔ یہ نہیں بیٹھا ہے میرے پاس، اس کے پاس تازہ ترین خبر ہے، یہی ہے۔ تو پھر کلائمیکس کا وقت آن پہنچا۔ 100%۔ آج آخری روزہ ہے، دھن چھٹے گی اور ہمارا چاند منور ہو کے نکلے گا۔ کاشف گیا ہے لینے۔ اور پھر تصدق سے کلثوم تک، کلثوم سے فرخندہ، فرخندہ سے ناجی، اور ناجی سے باقی محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ منا آ رہا ہے۔ بھلا ننی اور کاکی سے یہ خبر کیسے چھپی رہتی؟ اپنے اندر امڑتے سوالوں کو پھر صحیح کہہ کر ٹالتی وہ دونوں اس کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگیں۔ ایک تیاری وہ تھی جو کچن میں ہو رہی تھی، پرتکلف افطاری کے طور پہ۔ دوسری تیاری وہ تھی جو آئینے کے سامنے ہو رہی تھی، اور تیسری تیاری بھی تھی جو اندر ہی اندر پکائی جا رہی تھی کہ ایک بار منا ہاتھ آئے تو صحیح، پھر تو وہ کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ دوبارہ 2 منٹ کے لیے بھی نظروں سے غائب ہونے سے پہلے 2000 بار سوچے گا۔ لگتا ہے منا آ گیا۔ منور کی 88 ماڈل کی سوزوکی کا تھکا ہوا ہارن سنتے ہی دونوں باہر کی جانب بھاگیں۔ پہلے کاشف برآمد ہوا، رنگ اڑا ہوا، ہوائیاں اڑی ہوئیں، ہاتھوں کے کبوتر، طوطے سب اڑے ہوئے۔ اس کے بعد جھیپا جھیپا سا منور باہر نکلا، وہی کریم کلر کا بوسکی کا شلوار سوٹ، گولڈن براؤن کلر کا ویسٹ کوٹ، اور اس کے پیچھے پیچھے نکلی خالہ اماں کی بیوہ بیٹی، ہرے رنگ کے کامدار سوٹ میں ملبوس، زمرد کے گلو بند اور سونے کی چوڑیاں سے لدی۔ ننی اور کاکی نے ایک نظر اس کے میک اپ سے لپے چہرے پہ ڈالی اور دوسری نظر ایک دوسرے کے چہرے پہ ڈالی۔ منور اب پچھلا دروازہ کھول رہا تھا، اور ایک لمحے بعد ایک ایک کر کے ہرے رنگ کے جوڑے میں ملبوس خالہ اماں کی گئے وقتوں کی بیوہ اور حالیہ سہاگن بیٹی کے 5 بچے برآمد ہو رہے تھے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ مزے کی چٹپٹی سی کہانی؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا، چھوٹی تھی اور بڑی فنی تھی۔ ایسی ہی مزید مزاحیہ اور سنجیدہ کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ خدا حافظ۔